جماعت اہل حدیث کے مایہ ناز خطیب، مذہبی اسکالر، محترم و مکرم پروفیسر ڈاکٹر عبدالرزاق ساجد کے نیو بیانات، خطبات، دروس قرآن و حدیث کی روشنی میں سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، فیس بک پیج کو بھی فالو کریں۔ بارک اللہ فیکم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، ہم وہ قوم ہیں کہ جو زندگی کی گاڑی کو دھکا لگانے کے لیے پہلے شاید ڈرائیونگ لائسنس ضروری نہیں سمجھتے، اور اگر مل جائے تو پھر اس کے تقاضوں کو پورا نہیں کر پاتے۔ ایمان کی دولت مل گئی ہے، ایمان کے تقاضوں سے محروم ہے۔ اسلام کا ٹائٹل آسانی کے ساتھ کلمہ پڑھ کے میسر ہو گیا ہے، مگر اسلام کتنا پریکٹیکل ہے کہ 24 گھنٹے میں کوئی پل، کوئی لمحہ، کوئی گھڑی ایسی نہیں ہے کہ جس میں وہ ایک مسلم کو، ایک مسلمہ کو، مرد یا عورت کو عملی میدان کے اندر ایکٹیو نہیں دیکھنا چاہتا۔ کوئی ایسا پل نہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہماری قوم کو اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام یاد کروا دیا ہے۔ بڑی بات ہے کہ ہمیں آپ کا نام یاد ہے، اور یہ بھی بڑی بات ہے، اللہ کا احسان ہے کہ ہمارے سینوں میں ان کی محبت ہے۔ ایک دوسرے کو تانا دے کے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ یہ باور کرانا کہ جو پیار، جو تعلق، جو مودت، جو محبت، جو عقیدت، جو انس ہمیں ہے، شاید دوسروں کو نہیں۔ لیکن اس کے ساتھ جو بہت بڑا مسئلہ ہے امت محمدیہ علی صاحبہا الصلاۃ والتسلیم کے ساتھ، وہ یہ ہے کہ اپنے گریبانوں میں جھانکنا چھوڑ دیا ہے۔ محبت جس سے مرضی پوچھ لیں، بڑا کھل ڈل کے اظہار کرے گا۔ محبت کے تقاضوں پہ کبھی بات کر لیں تو شاید ہم اس میدان میں زیرو ہوتے ہیں۔ گزشتہ ملاقات اس عنوان کے ساتھ تھی کہ کہیں ہم مرشد کامل رحمت دو عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنے کے بعد انفالو تو نہیں کر چکے؟ یہ وہ سوال ہے جو میری زندگی میں بڑا اہم ہے، آپ بھی اسے دیکھیے گا، پرکھیے گا۔ انسان بنیادی طور پہ اپنی تعریف کو وہاں بھی پسند کرتا ہے جو اس نے کیا نہیں ہوتا، اور کتاب اللہ نے کھلے لفظوں میں کہا ہے کہ ان کے ارادے، ان کی چاہتے یہ ہیں جو انہوں نے کیا نہیں اس پہ ان کی تعریف کی جائے۔ لیکن حقیقت ہے، آج کی ملاقات میں ندامت کے آنسو قیامت کے روز، وہاں آنسو بہانے سے جہاں قدر نہیں ہوگی، بہتر ہے کہ آج اپنے ماضی پہ نظر دوڑا لیں۔ یہی آنکھ اپنے گریبان میں ڈال کے جھانک لیں
اور اپنے نظریے کو جو صرف دعوے پہ محیط ہے، دلیل سے خالی ہے، جو صرف محبت پہ ہے، محبت کے تقاضوں سے خالی ہے، دوسرا مجھے پکڑ کر کے نہیں چلا سکتا جب تک میں اپنے آپ کو اور اپنے نفس کو، اپنے وجود کو اور اپنی لگام، اپنی زمام کو، اسے اپنے ہاتھوں میں نہیں ڈالتا اور خود کو کور نہیں کرتا۔ میں اپنا ڈرائیور خود نہیں بنتا، میں اپنا لیڈر خود نہیں بنتا۔ ساری دنیا کے لیڈر مل کے بھی مجھے چینج نہیں کر سکتے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے بھی کوئی لیڈر ہوگا۔ حضرات، اس حوالے سے پہلے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا رتبہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورۃ الاحزاب ہے، النبی، وحی کی خبر دینے کے لیے چنی ہوئی ہستی، الرسول، اللہ کی نمائندگی کرنے والے پیمبر، رب کا میسج، اللہ کا پیغام لانے والے پیامبر، اولا بالمومنین من انفسہم، اپنے نفسوں سے جتنی بھی محبت ہے آپ کو اور مجھے، ہر محبت سے آگے بڑھ کے اگر کسی کا رتبہ، مقام، شان ہے اور حق ہے کسی کا میرے وجود پہ، میرے حق سے بڑھ کے، خالق جس نے میرا وجود بنایا ہے وہ کہتا ہے کہ مومنوں کے نفوس پر، ان کی جانوں پر، ان کے وجودوں پر، ان کے اعضاء پر، ان کے کیوا پر، ان کے اپنے سے بڑھ کے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے۔ میرا جسم، میری مرضی کا تصور اور کانسیپٹ غلط ہے۔ میں مخلوق ہوں اپنے خالق کی، اور میرا خالق میرا مالک ہے، اور میرے مالک نے اپنے محبوب کو میرے وجود پہ بڑھ کے حق دیا ہے کہ ان کا حق اور ان کا رائٹ زیادہ ہے۔ اور اس کی دلیل، پہلی دلیل جو اللہ نے دی ہے، فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اللہ نے مومنوں کے لیے یہ حق رکھا ہے، فرض ہے ان پہ۔ دلیل، کون مومن؟ کسی جھگڑے پھڈے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اتنی بڑی لیب قرآن مجید سورۃ الاحزاب اور اس کی آیت نمبر 6 میں کوئی شش و پنج میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں۔ چیک کیجئے، اگر آپ نبی کی بیویوں کو ماں سمجھتے ہیں تو مومن ہیں، نہیں سمجھتے تو کسی سے فتویٰ لینے کی ضرورت نہیں، کسی کے بارے فتویٰ دینے کی ضرورت نہیں، آسمان کا فیصلہ ہے۔ نبی کی بیویاں اگر آپ کی مائیں ہیں، آپ ایمان اور مومنین کی لسٹ میں ہیں، اب کرنے کا کام یہ ہے کہ پیمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی جانوں سے بڑھ کے حق دے دو۔ اس کی سادی سی مثال، موبائل میرا ہے، خریدا میں نے، آرڈر آتا ہے، کام تب کرے گا، فائدہ تب ہوگا جب فلاں شخص جب بھی آپ سے مانگے آپ اس کو دے دیں۔ کوئی لاک نہیں، کوئی آپ کا فنگر پرنٹ نہیں، کوئی اور پیٹرن نہیں، اوپن کر کے دیجئے۔ اگر کھلے دل، کھلے دماغ، کھلے وجود کے ساتھ اپنے جسم کو محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر رہے ہیں آپ اور میں، تو نبی کا حق ہے، دے رہے ہیں۔ اگر نہیں کر رہے تو خالی کھوکھلا نعرہ ہے۔ النبی اولا بالمومنین۔ اب اگلا حق فرمایا وما آتاکم الرسول، یہ دلیل ہے، اس سے پہلے ایک دعویٰ ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ رب سے محبت اور پیمبر سے محبت ہے تو اتباع دلیل ہوگی، مجھے فالو کرتے رہو گے، میری پیروی کرو گے۔ پیروی کرنے کے لیے اور بھی بڑے بڑے چہرے، بڑے بڑے لیڈر، بڑے بڑے مہرے، وجود، اجسام، اجساد، اشخاص، ہستیاں دنیا میں موجود ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا ان کو کہہ دو
اور آپ نے کیا کہا؟ واللہ واللہ لا یؤمن احدکم. تم جتنے بیٹھے ہو، جتنے سن رہے ہو، جتنے موجود ہو، جتنے نہیں آئے، قیامت تک جتنے لوگ ہو، تم مومن ہو ہی نہیں سکتے، نہیں ہو سکتے. محبوب کلمہ پڑھا ہے، کہا نہیں ہو سکتے. آپ کے پیچھے چلیں، کہا نہیں ہو سکتے. ہم آپ سے پیار کرتے ہیں، کہا نہیں، بات پوری ہونے دو. حتی اکون احب الیہ من والدہ. ددیال ننیان ابو امی پیچھے چلیے، آدم تلک جتنی ہستیاں، جتنی بستیاں ہیں، ان سب سے بڑھ کے اگر تمہاری محبت میرے ساتھ نہیں ہے، تم مومن نہیں ہو. حتی اکون احب الیہ من والد، جنم دینے والے، ماں باپ، آباء و اجداد. سر جی یہاں اپنے آپ کو بے شک آپ روکنا چاہیں تو روک سکتے ہیں، لیکن آگے عملی میدان میں مثالوں میں آئیں گے تو ہم فیک ٹھہرے ہیں، جھوٹے ہیں. 2 نمبر اکاؤنٹ ہیں ہمارے محبت کے. ہمارے عمل میں کہیں ددیال کا رسم و رواج ہے، کہیں ننیال کا طریقہ کار ہے، کہیں سسرال کے ہاتھوں مجبور ہیں، کہیں یارانے اور دوستانے نے بلیک میل کر رکھا ہے. وہ والد ہی، تیرے بیٹے اور بیٹی اور اولاد سے لے کے دوتے پوتوں تلک، نواسیوں نواسوں تلک، جتنی بھی اولاد قیامت تک پیدا ہو جائے، ان کی محبت اور مہر و وفا میں اگر تم نے مجھے پیچھے کر دیا. مثال واضح ہے. بیٹا پیدا ہوا ہے، بیٹی پیدا ہوئی ہے، بیٹے کا بیٹا ہے، پوتا ہے، بیٹی کا بیٹا ہے، نواسا ہے، اور بڑا دل کرتا ہے کہ مینوں رب نے 16 سال بعد 20 سال بعد پتر دیتا ہے، میں خوشی کرنی. میرے پہلے بیٹے یا پہلی بیٹی کی شادی ہے، میرے پہلے بیٹے یا میری پہلی بیٹی کی شادی ہے. میری پوری زندگی ممبر و محراب پہ گزری ہو، محبت میں پرکھا جاؤں گا تو دکھ سکھ میں پرکھا جاؤں گا. خوشی غمی میں پرکھ ہوتی ہے. عام روٹین میں تو سارے ہی مسجد میں آ کے وضو کر لیتے ہیں، گھر سے نہا کے آ سکتے ہیں، عطریات پرفیوم استعمال ہو سکتے ہیں، نئے نئے سوٹ زیب تن کیے جا سکتے ہیں، لباس و پوشاک لشک پشک ہو سکتی ہے، اور اس کا رنگ ڈھنگ اور طرز انداز وہ نبوی ہو سکتا ہے. لیکن اس لفافے کے اندر جو پیکنگ ہے اس کا پتہ چلے گا کہ خوشی میں کیسا ہے. ظفر اسے مت جانیے گا صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہے، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہے. گھروں کے گھر، ویلیوں کی ویلیاں، آبادیوں کی آبادیاں، بستیاں، شہر دیہات، دنیا دار دیندار، جن ماؤں بہنوں کو زندگی میں شاید سورج نے بھی دن میں نہ دیکھا ہو، اس قدر با حیا با وقار، وہ بھی ڈھیل پکڑ لیتے ہیں کہ چل خوشی دا موقع ہے. 2 منٹلی مولوی دی سوچ صوفی پن نہیں ہونا چاہیے، تھوڑا اوپن مائنڈڈ، کچھ کر لینا چاہیے، کدی ہس بھی لیا کریے اس جواز کے ساتھ. چل یار اللہ نے جسم دیتا ہے، کوئی 4 دن خوشی پڑھ لیں گے نا، نمازیں دیکھ لیں گے. اور اگر گھر میں کوئی دادا پر دادا، چچا تایا، ماموں، کوئی رشتہ دار، کوئی بڑا چھوٹا جوائی ڈکن والے آگے ہوئے، انہوں کہیں پا تیری مہربانی 4 دن منہ بند رکھی، بہت بولیا تو ہن تیری لوڑ نہیں. تو جی ابا پھر بھی نہ چپ کرے تو انہوں کہیں یار انہوں پیسے دو مرے تے بھیج دو، وڈیرے ہو تسی 4 دن اللہ اللہ کر آؤ. ٹھیک ہے، یہ ہو رہا ہے. ظفر اسے مت جانیے گا صاحب فہم و ذکا و ولدہ. انسان نے جب بھی مار کھائی ہے، یا ماں باپ کے رسم و رواج میں مار کھائی ہے، یا اولاد کے جدید ترین
ڈیمانڈز کے اوپر، طریقوں کے اوپر مار کھائی ہے، یا یارانے میں اور دوستانے میں یہی مقام ہے۔ فرمایا حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین، چلے چھوڑا ہی کوئی نہیں جی، میں سب کو چھوڑ دوں گا، جو حضور کہیں گے وہ کروں گا، مگر میرا من اگر نہ مانا تو کیا کروں؟ کبھی کبھی میرے محبوب نے اگر کوئی ڈیمانڈ کر لی تو میں نے اس کے سر کی قسم کھا رکھی ہے، جو کہے گا وہ مجھے کرنا ہوگا۔ اور مرد کہتا ہے میری محبوبہ نے اگر کہہ دی سارے پیچھے کر دوں گا۔ سنیے، فرمایا والناس اجمعین، آدم سے لے کے آخری انسان تلک، ادھر علیہ السلام ادھر اختتام، ایک بھی شخص کو مجھ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پہ ترجیح دے کے دیکھی، حالات کو دیکھی، ضروریات کو دیکھی، مسائل، مصائب، حوادث، آزمائشیں، دکھ درد کی کہانیاں سنبھال کے رکھیے گا، لا یؤمن احدکم، پھر تم مومن نہیں کچھ اور ہوں گے۔ سر جی اس روایت نے میرا چھوڑا ہی کچھ نہیں۔ اگر آپ بھی تھوڑی توجہ کریں گے تو آپ بھی ایک دفعہ یقین کریں، میں نے جب یہ پہلی دفعہ حدیث پڑھی تھی تو سردی تھی، پسینہ آ گیا تھا۔ ہم کہاں ہیں؟ ہم صرف سن سکتے ہیں، محبت کے اظہار کر سکتے ہیں، اور ہر ایک کو اس کے مقام پہ راضی رکھ سکتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا، یاد رکھیے گا، ہر بندے کو ہم دھوکہ دے لیں گے۔ میں کہہ سکتا ہوں کہ مجھے آپ سے اتنا پیار ہے کہ آپ کا مد مقابل ثانی کوئی نہیں، میں جتنی آپ سے چاہت رکھتا ہوں کسی اور سے نہیں، میری لسٹ میں پہلے نمبر پہ آپ ہیں۔ حضور نے کہا علیہ الصلوۃ والسلام، یہ حکم اللہ کا تھا کہ پیغمبر ان کو کہو، اور محبوب نے کہا پہلے نمبر پہ اگر آپ لوگوں نے مجھے نہیں رکھا تو پھر تم فارغ ہو، ایمان سے فارغ۔ اب آئیے یہ سورۃ الاحزاب کے بعد ذرا سفر کیجئے تھوڑا سورہ آراف کا۔ آراف وہ جگہ ہے جو جنت اور جہنم کے درمیان ہے، جہاں انسان لٹکا ہوا ہوگا، ویٹنگ پہ ہوگا، سیٹ کدھر ملتی ہے، راستہ کدھر جاتا ہے، ادھر دھکیلا جاتا ہوں یا ادھر دھکیلا جاتا ہوں۔ دنیا میں پہچان لیجئے معرفت، علم و عرفان کی بارشیں، قرآن کی آیات سیکھنا ہے تو اسی سے ابھی سیکھیے۔ 156 پہ آئیے گا، پڑھیے گا۔ اللہ مالک الملک فرماتے ہیں، اس سے پہلے جو باتیں ہوئیں دل تو کرتا ہے اس کی بھی تفصیل دوں، لیکن وقت کا تقاضا ہے کہ میں ٹو دی پوائنٹ اسی آیت پہ رہوں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ میری رحمتیں بڑی وسیع ہیں، وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ۔ تم نہیں جانتے کائنات کی ہر چیز سے اگر کچھ وسیع ہے تو اللہ کی رحمت ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اللہ جی اب اللہ کہتے ہیں فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، مگر میں اپنی رحمت سب کو نہیں دوں گا، میں نے یہ صرف ان کو دینی ہے جو تقوی والے ہیں، لا اینڈ آرڈر کو مانتے ہیں، جو ہماری رٹ کو چیلنج نہیں کرتے۔ متقی وہ ہوتا ہے جو اللہ کی رٹ کو چیلنج نہ کرے، شریعت کی رٹ کو چیلنج نہ کرے، اللہ کے فیصلوں پہ چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ نہیں، اس کے قول اور فعل میں تضاد نہ ہو، اس کی گفتار اور کردار میں فرق نہ ہو۔ اللہ کہتے ہیں ہم ان کو لکھتے ہیں۔ اور دوسرا یہ ان کا نظام ہمارے ساتھ ہے، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، ان کا مالی معاملہ ٹھیک ہو، کرپٹ نہ ہو۔ اگر انہوں نے غریب کے ساتھ کرپشن کر رکھی ہے میں ان کے لیے رحمت نہیں لکھوں گا۔ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، جو الحمد سے لے کے والناس تک ہماری آیات میں جو ہم کہتے ہیں اور جو ہمارے محبوب اس کی وضاحت کرتے ہیں، اگر آپ اس کو ماننے والے ہیں تو تمہارے لیے لکھی ہوئی ہے۔ آگے چلیے، ہر بندہ اپنے کاغذوں میں متقی ہے، اور ہر جماعت کا اپنا ساتھی، اپنا کولیگ۔ میں کل فیس بک کے کچھ چیزیں دیکھ رہا تھا، تکلیف تو بہت ہوتی ہے لیکن بعض جگہ پہ خاموشی جرم ہوتی ہے، پھر بھی کیا کریں۔ ناصح کو کل بھی گالیاں پڑتی تھی، گالیاں آج بھی پڑی، اور گالیاں دینے والے خود کو پاک پوتر سمجھ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہی مجرم ہوتے ہیں۔
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو گالیاں دینے والے خود کو بہت بڑے حامی سمجھ رہے تھے 360 الہوں کا، مگر رب کے ہاں مجرم تھے۔ 3 طرح کے لوگ ہیں، 4 بھی آپ کر سکتے ہیں، 5 بھی کر سکتے ہیں۔ ایک ہی اشتہار ہے، اس میں کوئی بھی بندہ نہیں پہنچا۔ کل کا وعدہ تھا، کوئی بھی بندہ نہیں پہنچا۔ سر جی پہلے تو شریعت کا مزاج پڑھیے۔ شریعت کا مزاج اتنا خوبصورت ہے کہ یہ ہر پل دعوت نہیں دیتا رہتا، 24 گھنٹے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سبق پڑھاتے تھے، لیکن لگاتار مسلسل لمبا نہیں، کہیں ہم اکتا نہ جائیں۔ گاہے بگاہے ضرورت کے تحت ڈیمانڈ ہوتی تو آپ بیان کر دیتے۔ ہم نے ماشاءاللہ 12 مہینے ہر دن ہر رات، اگر میں سارے فون سنوں تو شاید میرا کوئی دن کا کوئی وقت اور رات کا کوئی وقت خالی نہ ہو، صرف فون اگر سن لوں تو۔ کیوں؟ وجہ ہم اتنے اچھے ہو گئے ہیں۔ میں پردے کے تحت رہ کے بات کرنا چاہتا ہوں، اللہ مجھے معاف کر دے، کسی کو گرانے کے لیے نہیں کہہ رہا، میں اپنے من اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اپنے کاغذوں میں ہر بندہ متقی ہے، اور اپنی جماعت کا ہم پورا دفاع کر لیں گے۔ لٹیرا ہو، ڈاکو ہو، چور ہو، فراڈیا ہو، دھوکے باز ہو، کاروباری ہو، کاروکاری ہو، ہم دفاع کریں گے۔ اپنا ہے، اپنا بھائی ہے، اپنا ساتھی ہے، اپنا دوست ہے، اپنے آنچو ہے۔ اور دوسرے کا وقت کے ولیوں کا بھی ولی ہو نا، ہم اتار کے ہاتھ میں پکڑا دیتے ہیں۔ یہ انداز ہے۔ تحریر پڑھ رہا تھا، تینوں نہیں آئے، ہمارا لاکھوں کا خرچہ تھا۔ میرا حسن ظن ہے، اور فیلڈ میں رہ کے تجربے کے بعد یہ بات کر رہا ہوں، حسن ظن ہے، اللہ کرے جلسے کچھ خاص اللہ کے لیے ہوتے ہیں جس میں دوسری رائے نہیں ہے۔ ان لوگوں کی دین کی اشاعت، محبت، پیار بہت اچھا ہے۔ کچھ اس لیے کیے جاتے ہیں کہ پاور شو کرنا ہوتا ہے، انما الاعمال بالنیات۔ کچھ اس لیے ہوتا ہے کہ ہم نے اسے اپنا ذریعہ معاش یا کاروبار بنا لیا ہوتا ہے۔ مولانا صاحب پہنچ گئے، بلے بلے کیا بات ہے، نہیں پہنچے وہ کاروباری ہو جاتے ہیں کہ ان کو زیادہ جہاں ملے وہاں چلے گئے، بسم اللہ ہو گئی جی۔ آئے تینوں نہیں، ایک کو صرف اس لیے چھٹی دے دی کہ جناب ان کی ماں بیمار تھی، ان کے ساتھ ایسے تھا، وہ ہم سے کہہ گئے چلے ان کو، تو وہ ہو گیا۔ دوسرے صاحب نہیں آئے، تیسرے نہیں آئے۔ اچھا جی سر جی ایک بات یاد رکھیے گا، میں منتظر ہوں کم از کم اس صدی کے ان 24 سالوں میں ایک فون آئے کہ سر آج موسم خراب ہے، جلسہ کینسل ہے۔ سنت کیا تھی؟ جلسہ کینسل ہے۔ سنت یہ تھی کہ تھوڑی سی بھی بارش ہو جائے تو مسجد میں اعلان کر دیا جائے الا صلو فی الرحال۔ یہ اذان بدل دی، اذان کے جملے بدل دیے۔ شریعت نے لوگوں کا دھیان رکھا، ملاقات رب سے ہے، اور جب محبت کی ملاقات ہو تو کسی نے کہا تھا وہ آگ کا دریا ہے اور تیر کے جانا ہے، تو یہ تو پانی ہے۔ کتنی مشکل ہے محبت کی کہانی لکھنا، جیسے پانی سے پانی لکھنا۔ کیا ہو گیا؟ پاؤں بھیگ جائیں گے، گھٹنے۔ ہم دکانوں پہ نہیں جاتے، اتنے پانی میں چلے جاتے ہیں۔ کاروبار ہو رہے ہوتے ہیں تو مسجد تھی۔ مزاج ہے شریعت کا، موسم خراب ہے، بارش ہو رہی ہے، پاؤں بھیگ رہے ہیں، اعلان کر دیا جائے الا صلو فی الرحال، گھروں میں پڑھ لو۔ سر جی وعدہ ہو گیا، کوئی شک نہیں پتا تھا کل کیا ہوگا۔ آپ جب دل کرے فون کریں گے، جی حالات ٹھیک نہیں، بسم اللہ، اور اگر یہ ہو جائے تو ایسے۔ کیوں؟ ہم پاک پوتر ٹھہرے اور باقی سارے دوسرے ٹھہرے۔ برعکس بھی ہے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ ہم نے ہمیشہ اپنوں کو شیلٹر دے کے بروں کو بچا لیا ہے اور دوسروں کے اچھے رگڑ کے رکھ دیے ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہی کرو گے، اللہ جواب دیتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں نہیں، والذین ہم بآیاتنا یؤمنون،
ہماری آیات کو ماننے والے، تسلیم کرنے والے، یہیں پہ تھوڑا سا ذکر کر دوں، رواج چل نکلا ہے، حق تو یہ تھا اہل علاقہ کے لوگ ایک عالم کے ساتھ جڑتے، اس سے دین سیکھتے، خوشی غمی دکھ درد لین دین معاملات وہیں پہ ہوتے ہیں۔ آپ نے جناب مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینے بھیجا تھا، کتنا خوبصورت سین ہے، پھر مدینے کے ہو کے رہ گئے اور مدینے والے ان کے ہو کے رہ گئے۔ مگر ہمارے ہاں پنجاب والے ڈیمانڈ کراچی میں، سر لوگ آپ کو بہت پسند کرتے ہیں، سننا چاہتے ہیں۔ سر جی میں بھی تو الحمد سے لے کے والناس تک آیات ہی جانتا ہوں، میں کچھ نیا تو نہیں جانتا۔ آپ کے پاس بڑے بڑے شیوخ الحدیث ہیں، مشائخ ہیں، علماء ہیں، اہل اللہ ہیں، اہل علم ہیں۔ وہ سر ان کا شیڈول بک ہے، کہاں بک ہے جی؟ وہ سارے پنجاب میں ہے، آپ دیجئے نا ٹائم۔ بھائی میں تدریس کرتا ہوں، نہیں سر جی دیکھیے نا، 6 مہینے لگاتار نہ کے باوجود ہاں چاہیے، اینڈ ٹائم پہ اللہ کا کرنا ہوا، فیصل آباد سے 3 فلائٹ مس، لاہور سے 3 مس، اور کبھی آئے تو 3 گھنٹے فضا میں رہتے کہ اترنے کے نیچے جگہ نہیں ہے، لیکن سر آپ آئیے نا، کون سمجھائے؟ اور پھر بعد میں جب پہنچے، دین تو وہاں کا بیٹھا بندہ مسئلہ فری میں بھی بتا سکتا تھا، آپ کے پہلو میں فون کیجئے پوچھ لیجئے، نہیں آپ سے سننا ہے۔ مولانا عبد المنان نور پوری رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے، یہ ٹیسٹ ہے، اور ٹیسٹ کا پھر برانڈ ہوتا ہے، اور برانڈ کا ایک اپنا ریٹ ہوتا ہے، کپڑا بھلے 100 کا کیوں نہ ہو۔ اچھا جی یہ بھی چلانا ہے وہ بھی چلانا ہے، سر جی اتنی ہمت نہیں ہے، جماعت غریب ہے، ٹکٹ لیجئے گا۔ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کو یہ پڑھایا نہیں کسی نے کہ آپ اپنوں پہ گزارا کریں، ہم ادھر کرتے ہیں، ہم اپنے شہر میں دیکھتے ہیں، نہیں، آنا بھی مست ہے، بلانا بھی ہے، باتیں بھی کرنی ہے۔ کیا فائدہ اس دعوت کا، اس میسج کا، کہ جس میں جتنا میں نے اجر لینا تھا اور دنیا کو دعوت دینی تھی، اتنی میں نے غیبت میں، ظلم میں، زیادتی میں، چغلی میں، دھوکے میں، فراڈ میں، فریب میں گزار دی۔ یہ تو میں صرف دعوت کا مزاج بتا رہا ہوں، ابھی چلے گا آگے، کہاں انفالو کیا ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ میں نے اپنے گھر سے پہلے بات کی ہے، وجود سے خبر لی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ عذر جتنا مرضی ہو، کئی دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے بندے کا دل نہیں کرتا، یار کھانا سامنے پڑو نہیں کرتا، مچھلی خود آرڈر دی ہے نہیں دل کر رہا، لے کے آئے ہیں پکوائی ہے من نہیں کر رہا۔ کیا ہر وقت کلاس میں پیریڈ پڑھنے کو من کرتا ہے؟ میں تو اپنے اسٹوڈنٹس کو کہتا ہوں، بیٹا اگر نہیں آج من کر رہا تو اٹھ جائیے باہر گھومیے، پھر یہ لائبریری میں چلے جائیے، کسی جا کر کے کھلے میدان میں بیٹھ جائیے، فضا دیکھیے، ہوا دیکھیے۔ نہیں من کر رہا نہیں آئیے۔ اپنے بچوں کو کہتا ہوں، بیٹا نہیں کر رہا من تو زبردستی کا سودا نہیں ہے، وہ تعلیم ہی نہیں ہوتی جس میں زبردستیاں ہوں۔ 1 سال میں 1 دن بھی غیر حاضری نہیں ہوئی، ٹھیک ہے بڑی اچھی بات ہے، لیکن یہ ساروں کے لیے آئیڈیل بنا دوں اور باقیوں کو ڈنڈا نہیں، ایسے نہیں ہے، نارمل ہے، انسان ہے، موڈز ہیں، اس میں سوئنگ ہیں، حالات ہیں، موسم ہیں، بدلتے رہتے ہیں۔ میں نے اپنے بچوں کا حقیقہ رکھا، اور وہ مشائخ بلائے کہ جو میرے دل کے ٹکڑے نہیں، دل اور جگر ہیں۔ رب کا کرنا ایسا ہوا، پہلے آندھی آئی، نہ مائک کی خبر، نہ چہروں کی خبر، اور جتنی مٹی لگ رہی تھی، اللہ کی قسم دکھ ہو رہا تھا کہ یار اس سے مجھے پہلے 1 گھنٹہ پہلے بھی پتہ چل جاتا تو میں شاید انہیں یہ تکلیف نہ دیتا۔ اور پھر دوران گفتگو جب بارش ہوئی، باقی تو پتہ نہیں کیا ہوا، وہ بھری دیگیں اور پکی دیگیں جو ہیں وہ کوئلوں سمیت تیر کے پتہ نہیں کہاں چلی گئی۔ پھڑن والے بھی گئے تھے، کھان والے بھی گئے۔ کیا کریں گے آپ اس کا؟ کیا آپ اسے کچھ ویلیو نہیں دیں گے؟ اللہ فرماتے ہیں، سنیے، الذین یتبعون الرسول النبی الامی، میری رحمت ان کے لیے ہے، میری محبت ان کے لیے ہے، جو پیغمبر سے صرف محبت نہیں کھیلتے بلکہ فالو کرتے ہیں، فالو کر کے دکھاتے ہیں۔ کچھ کلمہ پڑھنے والے نا حضور سے زیادہ پڑھ گئے، وہ کہتے ہیں وہ تو ان پڑھ تھے، انہیں پتہ نہیں تھا، وہ دقیانوسی تھے، دیہاتی تھے، بدو تھے، کیا نہیں بولا ظالموں نے۔ شہر میں آنے والے بھول گئے کس کے باپ نے کتنے ایکڑ بیچے تھے۔
اور بابو بننے والے بھول گئے کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا تھا. اور 4 حرف پڑھ کے یا 2 کتابیں کسی سے زیادہ کیا پڑھ لی ہیں, معافی نہیں کسی کو, پیغمبر کو بھی معافی نہیں, ان کو پتہ ہی نہیں تھا یہ آیت ایسے نہیں, یہ مسئلہ ایسے نہیں جانتے تھے وہ اصالے ثواب کے لیے یہ کرنا ضروری ہے, غم کے اوپر ایسے نوحہ ضروری ہے, یہ ماتم پیٹنا ضرور نہیں. پتا چلا 70 لاشیں دے کے بھی تیرے پیغمبر کو, کہتے نہیں جی انہیں پتا نہیں تھا. خوشی میں سر جی اتنے ڈھول ہوں انہیں وجاؤنے سی, دف تے وجائی سی نا. اس قدر بیٹھ کے اپنی مجلسوں میں گری ہوئی نیچ گفتگو کرتے ہیں کہ بھول جاتے ہیں کہ ان کی شان ایسی نہیں. ایک باپ کے بارے میں جو جملہ نہیں کہا جا سکتا وہ حضور کے بارے میں بول رہے ہوتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں الذین یتبعون الرسول النبی الامی, وہی کی خبر دینے والے. اور یاد رہے الامی, بہت کچھ پڑھے لکھے لوگوں کو اللہ نے امی بولا ہے, اور ان میں ہمارے محبوب ہم نے پڑھایا ہے, تم کیا جانو. کسی اسکول جاتے دیکھا, کسی مدرسے دیکھا, کسی ٹیچر کے پاس, کسی درخت کے نیچے, کسی پہاڑ کی اوٹ میں, کسی غار کے اندر, کسی جگہ دیکھا پڑھتے پڑھاتے نہیں. پھر پتہ کرو کہ علوم کیا ہیں, اور یہاں سے لے کے یہاں تلک آؤ, صرف سفر کر کے دیکھو اس سمندر میں کتنے علم ہے. یہ ہم نے اپنی رحمتوں سے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہیں. باقی رہی نشانیاں, الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ, اور تورات کے بڑے بڑے حافظوں, محافظوں, یہودیوں, ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام اور اسحاق کے بیٹے. کیا خیال ہے, چلی آگے نسل کے نہیں؟ 4 نبی, پھر آگے اولاد میں ابو بھی بادشاہ, بیٹا بھی بادشاہ, وہ بھی نبی, داؤد اور سلیمان علیہ السلام. عزیر علیہ السلام, کتنی لسٹ گنواؤں؟ کہا تمہیں سب کو علم ہے, سب نے بتایا ہوا ہے, نشانیاں موجود ہیں, لکھا ہوا ہے. والانجیل, اس پہ ہمارے 4 جمعے اسپیشلی چلے تھے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کا سابقہ کتابوں میں جو تذکرہ ہے کس کس نام سے اور کیسے ہے. دوست کہتے تھے جی یہ پڑھا کے کیا کرنا چاہتے ہیں آپ؟ یہی کرنا چاہتا تھا. اللہ خود پڑھا رہے ہیں, کہہ رہے ہیں انجیل میں بھی موجود, یامرہم بالمعروف, ہر بھلائی کا حکم دیتے ہیں, وینہاہم عن المنکر, اللہ کے نزدیک جو برا ہے اس سے روکتے ہیں, بندوں کے نزدیک نہیں. دنیا تو چھپکلی بھی کھا رہی ہے, دنیا تو بچھو بھی کھا رہی ہے, دنیا ہر گندگی اور بلا کھا رہی ہے. فرمایا نہیں وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ, ہمارے نبی وہ ہیں جو پاکیزہ کھانے کھلانے کا حکم دیتے ہیں, صرف حلال نہیں, حلال مگر پاکیزہ, حلال مگر پاکیزہ. بڑی مثالیں ہیں یہاں, لیکن بات آگے بڑھاتا ہوں. وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ, ہر خبیث چیز کو حرام قرار دیتے ہیں. یاد رکھیے جو شریعت میں حرام ہے وہ چیز خبیث ہے, آپ کو جتنی مرضی اچھی لگتی ہے وہ چیز خبیث ہے. اچھا, خبیث چیز کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ وہ ظاہر سے بھی بری ہو. چینی بچے کو تو میٹھی لگتی ہے, اب تو خیر چینی کی وہ ویلیو نہیں ہے. ایک قدرہ کوئی ساڈی عمر دے لوکاں نوں پوچھا یا جڑے ساڈے تو وڈے سی, میں نے دادا جی سے پوچھا, دادا جی تواڈے کول سب تو اہم چیز کیڑی ہے؟ کہندے جو کچھ کماؤنے ہیں میٹھا کھان نوں ہی, جٹ ہوئیے میٹھا نہ کھائیے, کادی گل ہے. تو میٹھا میسر کیڑا سی؟ چینی, ادھروں لینا پھکا مار لینا, پانی پی لینا. تھی شوگر, پتہ نہیں تھا, شوگر میں نظر چلی گئی, پتہ نہیں تھا, کھو پیندے پت پانی میٹھا کر دیا. چلتا ہے کہ نہیں؟ زہر تھا ان کے لیے, زہر ہے شوگر والے پیشنٹ کے لیے میٹھا, بچے کے لیے ماں جانتی ہے پھوڑے پنسیاں نکلیں گی, روکتا ہے. بچوں کا من کرتا ہے کھجوراں کھا دی جائیے, ماں باپ کو پتا ہوتا ہے دا نقصان کی ہونا ہے, بڑا اچھا لگتا ہے بسا اوقات, لیکن اندر کچھ چھپا ہوتا ہے جو نقصان دہ ہوتا ہے. ہر نقصان دہ چیز حرام. وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ, سنیے بوجھ کم کرتے ہیں. میرے دل کرتا ہے کبھی یہ مستقل ٹاپک ہو. اسی کنا پار چکی پھرنے, شریکے کا وزن, انہیں بیاہ کیتا میں نہیں جانا, پہلے ہی پتہ نہیں اس کی کب بچے کی منگنی ہوتی ہے, شادی ہوتی ہے نا, بالکل انہیں تو کوئی مر گیا میں نہیں جانا, وزن ہے, میں نہیں انہیں دا رشتہ ہونے دینا, وزن ہے, میں نے اس کا کاروبار نہیں ہونے دینا, وزن ہے تیرے اوپر.
آپ اس کے بارے میں منفی سوچ رکھتے ہیں، بوجھ ہے آپ کے اوپر. یہ سارے بوجھ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کر کے رکھ دیے. وطن چھوڑیں گے کیا بنے گا؟ بوجھ ہے. میں مر گیا کیا بنے گا؟ بوجھ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا، ان کو کہو، اللہ نے بھی کہہ دیا، الم یجد کا یتیمن فآوا، تیرے جیسے کو جن کے ابو آنے سے پہلے فوت ہو جائیں، یتیمی کو سہارے دے کے، بلندیاں دے کے، ورفعنا لک ذکرک، آسمان کی بلندیوں افلاق سے آگے اگر وہ رب لے جا سکتا ہے تو آپ کا کیا خیال ہے یتیموں کو آپ پالو گے؟ مت بوجھ اٹھاؤ. نفسیاتی طور پہ ریلیکس رہیے. سر جی میں نے صرف ایک اس گر کو اپنایا ہے اور اللہ کا شکر ہے میں کروڑوں لوگوں سے اس معاملے میں کہیں اپنے آپ کو ریلیکس سمجھتا ہوں. جملہ تو کسی کا چھوٹا سا ہے لیکن ترجمہ اسی کا ہے. کہتا ہے کہ ٹینشن لینے کا نہیں، دینے کا ہے. جملہ آدھا ٹھیک ہے آدھا غلط ہے. لینے کا نہیں، دینے کا بھی نہیں دینی. میں ٹینشن دینے والوں میں سے نہ ہوں. لوگ مطمئن ہوں، یار بندہ بے ضرر ہے، نے میرا نقصان نہیں کرنا، اس سے میرا کوئی نقصان نہیں، میں اس کے ساتھ برا بھی کر لوں گا یہ پھر بھی نہیں کرے گا. یہ بوجھ پیغمبر کم کرتے ہیں مگر ہم نہیں کر سکے. وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، جو گلوں میں رسے ڈال کے توق اور گل کو ٹو پہلے آنے دیتے سی نا، یہ رسیاں پہلوں کے میں، غلاموں کے گلے سے رسیاں اتاری میرے محبوب نے، شوہروں کے گلے سے پھندے نکالے میرے محبوب نے، بیویوں کے گلے میں رسیاں تھیں باندھ کے دل کرتا نا انجوائے کرنا ہے، بی بی کو باندھ لیا جاتا، دیڑ سٹیاں کیوں مارے، بس بلا وجہ دل کر رہا تھا. میرے محبوب نے کہا نہیں، مارنا ہی نہیں، مارو بھی تو چہرے پہ نہیں مارنا. معلم اول نے کچھ سکھایا تھا، بڑے بڑے اغلال گلے کے توق دکھاؤں کچھ اور توق. قوم تواہم پرست تھی، گلے میں پھندے تھے، باندھے ہوئے تھے، بلی آ گئی نہیں سفر ہی نہیں کرنا. میرے حضور نے کہا ساری دنیا کل کائنات بھی کالی ہو جائے ایسا کچھ نہیں ہے. لا سفر ولا طیر ولا ہام، کھوپڑیاں طلسم ہوش ربا، انتر منتر شوشک انتر جادو کالے کل نو ایور قل اعوذ برب الفلق. ریلیکس رہیے، بوجھ اتاریے. انہیں میرے سامنے میں نے پھونک ماری ہے، وہ 100 مار لو ہے، اس نے پوری پلاننگ کر رکھی ہے، کر لے یار. اس کا من ہے میرا بچانے والا موجود ہے، جس کے ساتھ میرا تعلق ہے وہ ان سب سے بڑا ہے. اگر وہ راضی نہ ہوا، یہ آگ میں بھی لے گئے تو ابراہیم کو جلا نہیں سکتے علیہ السلام. وہ راضی نہ ہوا، ماں بچے کو صندوق میں بند کر کے اسی سمندر میں ڈال لے، وہ ڈوبنے نہیں دے گا. تے پوریاں فوجاں دیاں نگرانیاں چ آپ پیر رکھے فرعون، اللہ نے ترن نہیں دینا. کیا خیال ہے؟ زمینیں نیچے پکی کی جاتی ہیں کہ بندہ نیچے مکان بیٹھے نہ. اللہ نے قارون کو وہیں پہ دھنسایا تھا جہاں اس نے کنکریٹ ڈالے ہوئے تھے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ حامان نے کتنا خرچہ کیا تھا ایک بلڈنگ بنانے پہ، اسی کے نیچے رب نے جب دبا کے مارا تو پتہ چلتا ہے. جب زمینوں کے رخ پلٹ کے الٹا کے مارتا ہے قوم لوط کو تو پتہ چلتا ہے. جب وہی بلڈنگ ہے جو باریک سے باریک بنائی تھی کہ ہوا ہر اینگل سے ٹوٹ جائے، رب وہیں انہی بلڈنگوں کے شور سے کان پھاڑ کے جگر چیر کے اور سب کچھ پانی بنا کے مکد کے راستے سے نکال کے ایک مکھی کے کھائے جتنا ذرے کا نشان چھوڑتا ہے. قوم سمود کا ذکر پچھلی ملاقات میں ہوا. کون تھے یہ لوگ؟ یہ اغلال لیے ہوئے. فالذین آمنوا بہ، او مومنو سنو، متقی وہ ہیں جو ایمان لائیں، وعزروا، ڈٹ جائیں، کھڑے ہو جائیں. سر جی اللہ کا شکر ہے، بڑا مٹ کے کہہ رہا ہوں، اللہ قبول کر لے. ایمان لانا بڑا آسان ہے، کلمہ پڑھنا بھی آسان ہے، محبت کا اظہار کرنا بھی بڑا آسان ہے. اگر آپ کہنا تو میں پاؤں کے انگوٹھے بھی پکڑ کے چوم سکتا ہوں حضور کا نام لینے پہ، ہاتھ تو ہاتھ ہے. لیکن محبوب کی سنت اور محبوب کا دفاع کرنا اور کھڑے ہو جانا اور دیوار بن جانا
بڑا مشکل کام ہے. اللہ کہتے ہیں صرف اتنا نہیں ہے، ایمان بھی ہے، وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَنَصَرُوهُ، نصرت. تبلیغی جماعت والوں سے پوچھئے گا نصرت کیا ہوتی ہے. جب مال مک جائے نا تو پچھو کوئی ساتھی ملن جاندہ ہے نا، وہ جو مٹھی گرم کر رہے ہیں اسے نصرت کہتے ہیں. تعزیر کے ساتھ آپ کو اکیلے نہیں چھوڑیں گے. سر جی پتہ کیجئے، میں نے کہا تھا لسٹ بنائیے، صرف ایک لسٹ بنائیے جتنے گناہ ہیں جتنی نیکیاں ہم نے حضور کو کہاں چھوڑا ہوا ہے. پتہ چلے گا، آپ دنگ رہ جائیں گے کہ میں کتنا بڑا، میں لفظ منافق نہیں بولنا چاہتا، ممکن ہے برا لگے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بول گئے ہیں جھوٹ چیک کریں تو ہم میں سب سے زیادہ، ملاوٹ دیکھیں تو ہم میں سے، اور حضور کہتے ہیں وہ میرا ہے ہی نہیں جو ملاوٹ کرے. سر جی آپ تو شاید اتنی نہ کرتے ہوں، اور جتنی مرضی ملاوٹ کر لیں شاید وہ بچت ہو جائے. میں کوئی نرم سا پہلو لینا چاہ رہا ہوں. قرآن کی ایک آیت میں جانتے ہوئے ملاوٹ کرنا، میں کل شدید ترین کسی حالات میں تھا تو دل کیا کہ بالکل ہی شوگر کا اٹیک سخت تھا کہ چلیں کوئی 2 لقمے لے لیتا ہوں. گیا تو میں نے کہا یار تھوڑا دہی دے دے. کہنے لگا پاجی کل 11ویں سی ہوں دہی نہیں ہے. کیوں دی تھی؟ کہندے جی ساڈے مولانا نے کیا ہے ضروری ہے. میں کہ یار مینوں بھی کوئی تھوڑا جہا پتہ کرا دی. کہندے تو آپ پڑھے لکھے ہو، مینوں نہیں لبیا. وہی حوالہ کون سا والا؟ سورہ بقرہ کا پہلا رکوع، وہاں بھی متقین کا ذکر ہے. ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. جو ہم نے رزق دیا ہے وہ دے چو 11ویں لازمی کر دینا. نہ پتہ چلا پیمبر کو، نہ معلوم ہوا اصحاب کو، نہ پتہ چلا اہل بیت اطہار کو، نہ پتہ چلا تابعین کو، نہ تبع تابعین کو، نہ فقہا، نہ محدثین کو، نہ مفسرین کو. جو آج کے صوفی کو پتہ چل گیا. قوم لگی ہوئی. کہاں لکھا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو؟ کہاں لکھا ہے ان کا نام؟ کیا ویلیو دی ہے؟ انفالو نہیں کر چکے؟ فرمایا وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ وَاتَّبَعُوا. 3 کام تو پہلے کر چکے تھے، ایمان لا چکے ہیں. کیا ایمان لائے؟ حضور نور ہے. کیا ایمان لائے ہو؟ حاجت روائیں. کیا ایمان لائے ہو؟ مشکل کشائیں. کیا ایمان لائے ہو؟ حاضر ناظر ہیں. کیا ایمان لائے ہو؟ عالم الغیب ہے. یہ ایمان لائے ہو. یہی تو وہ بتانے آئے تھے کہ یہ میں نہیں، وہ اللہ ہے. یہ ان کی مدد نہیں، یہ ان کی عزت نہیں، یہ ان کی عزرو، یہ ان کا ساتھ نہیں، معاونت نہیں، ونصروا مدد بھی نہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں واتبعوا النور الذی. یہ آیت آپ کو کبھی پڑھ کے نہیں سنائیں گے. انفالو کرنے والے اور کروانے والے زبردستی. قرآن مت پڑھنا، گمراہ ہو جاؤ گے. یہ ہے قرآن. اللہ کہتے ہیں واتبعوا النور الذی انزل معہ. ہمارے پیمبر محبوب نبی کے ساتھ جو نور اترا. حضور کو نور ثابت کرنے میں زندگی لگا دیں گے، اور اللہ جسے کہہ رہے ہیں یہ جو روشنی، کتاب مبین، یہ جو نور اترا ہے اس کی پیروی کرتے ہیں. نہیں، انہوں نہ پڑھیا جائے. اس کا ترجمہ مت کیجئے گا، اسے مت دیکھیے گا. یہ پرابلم ہے، یہ آزمائش ہے. گمراہ کر دے گا، گمراہ ہو جاؤ گے. سرکار مان لی تہاڈی. انہوں بھی کدی ترجمہ کر کے پڑھیا جے اولئک ھم المفلحون. اللہ کہتے ہیں یہی کامیاب ہے. میں قرآن مجید بند کرنے لگا ہوں. یہی کامیاب ہے. چلیں اب آپ دیکھ لیں، میں بھی دیکھوں. میرا دل کر رہا تھا ان کی مزید تفصیل دوں، لیکن قیامت کے دن جو ہونے جا رہا ہے، آج پڑھانے پہ نہیں پڑھ رہے، سنانے پہ نہیں سن رہے، دکھانے پہ نہیں دیکھ رہے. حوالے غیر مسلمہ باتیں پسے پشت، گستاخ فلاں فلاں. قیامت کا دن ذرا منظر سنیے.
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ چیخیں گے اور کہیں گے جن سے پیار ڈال کے حضور سے پیار ختم کیا ہے نا اور محبت کے تقاضے چھوڑے ہیں، کہے گا کاش آج میری ان سے محبت ہوتی، یا لیتنی کنت معہم، جن کو میں چھوڑ چکا ہوں، فافوز فوزا عظیما، یہ دنیا کہاں جا رہی ہے میں بھی آج وہاں چلا جاتا۔ کئی دفعہ ایدا ہوندا نا بندے نے اپلائی نہیں کیتا ہوندا تو نال والے دا کم ہو جائے، بندہ کہندا یار ایک منٹ دی گل سی، ایک کلک میں بھی کتے مار لیندا تھا، میں ادو یقین ہی نہیں کیتا، میں منیا ہی نہیں، یہ کامیاب ہے۔ اب تیری کاش کا کوئی کیا کرے جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ پھر یہ سورۃ الانعام ہے، ڈنگراں والی سورت۔ بڑے بڑے جانوروں کو سدھا لیا، بندر کو سدھا لیا اور سکھا لیا، قیمتی بنا لیا۔ عام بندر اور اشاروں پہ چلنے والے بندر کے ریٹ میں بڑا فرق ہے جناب، پتہ کیجئے گا۔ ڈنگر سیکھ گئے، ٹگے نو انہیں تت تت کیتی، او سجی کھبی کیا مڑ گیا، انہوں بریک لوائی انہیں مار لئی، پر ٹگے نو چلاؤن والا ٹگے تو ود رہا ہے۔ کھوتا چلاؤن والا کھوتے نو سکھا گیا۔ یہ سڑکوں پہ نا پیچھے 2 ویل والا چھوٹی سی ریڑھی سائیکل ٹائپ بنا کے ایک دن بھجائی جاوے نسائی جاوے، میں کہا کتنے جانا ہی، کہندا میں انہوں سیدھا کر کے دینا ہے، مہنگا کر کے بیچنا ہے۔ کھوتے سکھا لیے، مہنگے کر کے بیچ لیے۔ نہیں سکھیا تے آپ نہیں سکھیا، اب کیا ہوگا، معاملہ کیا ہوگا جب رب لا کر کے کھڑا کرے گا نا نافرمانوں میں، وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ، پیمبر کے نافرمان وقت کے پیمبر کو انفالو کرنے والے، آباؤ اجداد پہ مر مٹنے والے، اولادوں کی خاطر خوشی غمیوں میں پیمبر کو چھوڑ دینے والے، جب ہم لا کر کے جہنم کے اوپر، اور جہنم پہ کیسے لایا جائے گا میں کئی دفعہ وضاحت کر چکا ہوں، سوسا روڈ تے بندی سجی ویکھیا کرو تے او دے وچ گزرتے پیپ ویکھیا کرو، لوہے دیاں سلاخاں تے اگ دے اتے لے آ کے، ان کی تو جان نکال کے لایا گیا نا، آپ کی جان اور میری جان ہوگی، ہم زندہ ہوں گے۔ زندہ چوچے نو کتے گرم توے تے کھلار کے انڈا نال پاؤ، سر جی وہ بھی تڑپے گا۔ آپ اور میں جب یہ آگ پہ کھڑے ہوں گے، فقالوا یا لیتنا نرد، ہائے کاش ندامت کے آنسو قیامت کے روز ہمیں لٹا دیا جائے، ولا نکذب بآیات ربنا ونکون من المؤمنین، ان فالو کرنے والے نہ رہیں، فالو کر کے آئیں گے، یقین کر کے آئیں گے۔ یہ منظر، اور ایک یہ بھی وقت آئے گا دنیا کے اندر بھی نقصان ہو جائے تو پھر کہتا ہے یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، ہائے کاش میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا تو میرا اتنا بڑا لاس نہ ہوتا، کیونکہ کچھ لاس کچھ نقصان ایسے ہیں جہاں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں کوئی اور نہیں۔ وہ اکرمہ ابو جہل کا بیٹا جب جان جانے لگی اور کہا پکارو لات و منات کو، کہا نہیں ان کے سگنل نہیں آتے، سم چینج کرو، پتہ چل گیا تھا۔ ہم بات کر دیں تو لوگ ناراض ہو جاتے ہیں۔ میں ایک دن ایسے ہی سارا کچھ ہی سبز پہنا ہوا تھا تو رک گیا، مدنی عطیات کچھ دیا اور اس کے بعد پوچھا بھی رہے پیر جی نہیں کوئی فنڈ فنڈ دیندے، کہندے بھابی ہو، میں کہ کیڑے پاسو لگنا، پگڑی بھی ہوئی ہے کپڑے بھی ہوئے نے، کہندا نہیں گل بھابیاں والی کیتی۔ میں کہ ہاں جی انہاں تو ہی سنیا سی، کہندے سی بھی پیر صاحب ہر ضرورت پوری کر دینے پر چندہ انہاں نے کیا لوکاں تو منگیا جی۔ ہزار 2000 کی بات نہیں، دن 2 ہوں یا 4 ہوں ان کی بات نہیں۔ میرے دوست عقیدہ درست کر کے جائیے، وگرنہ کیا ہوگا سنیے، یہ سورہ فرقان ہے۔ آج فرق، حق و باطل میں فرق، فالو انفالو کرنے والوں میں فرق، سورہ فرقان کچھ نہیں چھوڑا۔ وَيَوْمَ يَعَزُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، کون ہے یہ ظالم؟ ہتھاں تے چک وڈے گا۔ سر جی میں نے بڑے بڑے ہوتے ماتم دیکھے ہیں، میں نے بڑے بڑے قتل ہوتے دیکھے ہیں، قبریں دیکھی ہیں، انسانوں کے ٹکڑے دیکھے ہیں،
میں نے لاشوں کے بنے قیمے دیکھے ہیں. ہم نے شاپروں میں قیمہ ڈال کے اٹھایا لاشوں کا. ہمیں ہڈیاں نظر نہیں آئیں, صرف آنتے یا اندر کا. میرا رب معاف کرے وہ بھی منظر دیکھے. لیکن میں نے لواحقین کو کبھی ہاتھ کاٹتے نہیں دیکھا. قیامت کا دن ہوگا, وَيَوْمَ يَعَزُّ الظَّالِمُ, اللہ ان میں سے نہ کرنا. ان ظالموں نے اپنے ہاتھ کاٹنے ہیں. عَلَىٰ يَدَيْ یقول, منہ سے چیخ کے بولیں گے, یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا, ہائے کاش میں نے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رستے کو اور طریقے کو اپنایا ہوتا. مجھے عنایتوں میں مسلک نہیں دکھ رہا جن پہ آپ اور میں لڑ لڑ کے مر گئے ہیں. مجھے ان میں فالو انفالو, وفا بے وفائی نظر آ رہی ہے. مجھے حیا اور بے حیائی کا منظر نظر آ رہا ہے. مجھے ظلم اور عدل نظر آ رہا ہے. عدل یہ ہے کہ رب نے جس کا ہمیں فالوور بنایا اس کے پیچھے لگیں, مانیں. تیرا حضور اور ہے, میرا اور ہے. یہ دنیا کے فرق ہیں. ساری دنیا پتل دی تو میرا بالم سونے دا, یہ تیری میری ونڈ ہے. اللہ کہتے ہیں ظالم. کون ظالم؟ یار کیا فرق تھا پھر فرعون میں اور ابو جہل میں؟ انہوں نے کلمہ پڑھ کے نہیں, ایسی مان کے پھر نہیں. اب فرق اتنا پڑ جائے گا, یہ کلمہ گو ہے لہٰذا یہ جو کر لے اس کے لیے جائز ہے. یہ کلمہ گو ہے, کرنے دو. اس سر جی کی ہے کلمہ پڑھیا نا, کلمہ پڑھا ہوا ہے, کیا کرے گا تیرا کلمہ پڑھا ہوا ہے ایسے؟ اللہ نے شرط رکھی ہے, مخلص خالص من قلبہ, مخلص ہو کے نہیں آئے گا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ ہاتھ کاٹیں گے. کاش سبیل رسول, طریق رسول, سنت رسول, ادائے رسول, قیام رسول. سر ہم نے تو نام بھی رسول والا رکھنا گوارا نہیں کیا, اور جہاں رکھا ہوا ہے وہاں بھی دھوکہ دے رکھا ہے, دھوکہ دے رکھا ہے. ساری زندگی لوگوں کا دفاع کرتے, مسلکوں کا دفاع کرتے, ائمہ کا دفاع کرتے, امتیوں کا دفاع کرتے, مولوی کا دفاع کرتے, امام کا دفاع کرتے. امام الانبیاء کا دفاع کون کرے گا؟ ان کی سنت کا کون برا لگتا ہے؟ وہ شخص جو زندگی میں یہ کام کرے. خیر یہ چلتا جا رہا ہے. اللہ کہتے ہیں کہ ہم جب ان کو پھر جہنم میں ڈال دیں گے, ابھی اوپر تھے اب جہنم میں. یوم تقلب وجوہہم فی النار. میں یہاں بڑی دیر کھڑے ہو کے نا صرف سجی کو اس لیے دیکھتا ہوں, ایک کر دے کی ہے جدو ایک پاسا سڑ جاتا نا, ریڈ ہو جاتا ہے, براؤن پیپ گر گر کے, اس کو آ کے اوپر سے ایک آدمی آ کے گھما دیتا ہے. اور کبھی ہم اس مشین کو باقاعدہ چنیوٹ بازار میں دیکھتے تھے, مرغیاں لگیں اور گھوم رہی تھی, سائڈیں پلٹ پلٹ کے آگ, ہیٹر کی آگ برداشت نہیں ہو رہی تھی. اللہ کہتے ہیں جہنم کی آگ کے اندر جب ہم ان کے پاسے پلٹیں گے, چہرے پلٹیں, اور تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول, پھر بولیں گے کاش ایڈیاں سزاواں سن, ایڈا بڑا جرم سی دسیا ہی کسے نہیں. مجھے نہیں پتا ہم یاد آئیں گے کہ نہیں آئیں گے, لیکن درد روتے زندگی گزر گئی ہے, تڑپتے زندگی گزر گئی ہے. اللہ کی قسم فضائل سنا کے مال بنانا چاہتے تو میں شاید آج دنیا کے امیر ترین لوگوں میں ہوتا. میں اگر عشش واہ کروانا چاہتا تو بہت کر سکتا تھا. مجھے آپ سب سے اللہ کے لیے محبت ہے, شاید میں کسی مقصد کے لیے آپ کا نام نہیں پوچھتا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ساڑھے نال کوئی کام میں. میرا من کرتا ہے میں بھی لوگوں کی طرح آپ سب کو گلے ملوں, محبتیں کروں, نشاور کروں, لیکن کیوں؟ فاصلہ فیصلے پہ ٹھہرا ہے, ایک سٹیپ کا فاصلہ ہے, یہیں پہ فیصلہ ہے. اپنے بارے میں تو کر لو. کیا فائدہ ہوا ابو الحکم کو کہ اپنے ہی مستقبل کا فیصلہ نہ کر پایا اور ابو جہل قرار دے دیا گیا؟ کیا فیصلہ ہوا قربتوں کا, رشتہ داریوں کا؟ کیا نتیجہ نکلا پتا سب کو ہے. فائدہ کیا ہوا ابو لہب کی لونڈیوں کے آزاد کرنے کا؟ جب آواز آ گئی تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب. پوری برادری اور فیملی اور قبیلہ رگڑ کے نہ رکھیں تو رب محمد نہ کہیں. سر جی بچے آگ میں ہیں, بچے جہنم میں ہیں,
ان کی وجہ سے آباؤ اجداد جہنم میں ہیں، آباؤ اجداد کی رسوم و رواج کے پیچھے اس جہنم میں جل رہے ہیں. کب لوگے فیصلہ؟ کہاں لوگے سٹینڈ؟ ہزاروں چیزوں سے محروم ہونا پڑتا ہے ایک محبت کو بچانے کے لیے، اور یہ محبت کوئی عام محبت نہیں، یہ وہ محبت ہے جس نے نہ کی تو پچھتائے گا. اس پچھتاوے سے پہلے جب آنسوؤں کی قدر نہیں ہوگی. آج کہیں تنہائی میں بیٹھ کے اپنے ماضی پہ صرف ایک آنسو گرائیے، منفعل ہو کے گناہوں پہ کبھی رو تو صحیح. نار دوزخ کو بجھا دے گا یہ آنسو تیرا. شاید تیرے دل کی بھی دنیا بدل جائے، میرے بھی کچھ اندر کے حالات بدل جائیں، اور شاید جس کے پیچھے میں مر رہا ہوں نا، جنہوں نے میرے ساتھ ایک رات بھی نہیں گزارنی میری قبر پہ. رات تو یار بڑی لمبی بات ہے، اللہ کی قسم کھانے دفنانے سے پہلے کھلتے ہیں. منجا چکے گیا، لے آؤ یار. میں والد صاحب کو بھی دفنا کے واپس گھر نہیں پہنچا تھا جب دیکھے ختم تھی. یار تو انو کسے نو بھی نہیں. ان ہستیوں سے وفادار بڑھ کے میں نے امت سے وفادار کوئی نہیں دیکھا، اور انہی کو آج جفا کے نشتر اور تیروں سے امت نے اپنی ہر خوشی اور ہر غمی میں، لباس میں، وضاقتہ میں، کھانے پینے میں، لین دین میں، معاملات میں، گفتار و کردار میں بہت پیچھے کر دیا. انفالو کیا ہوا ہے. لفظی کہانیاں داستانیں سنا کے خود کو بھی راضی کر لیتے ہیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی رضا اہم ہے. اللہ غلطیاں معاف کر دے، لوٹا دے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. احباب گرامی، آج بڑی ہی خوبصورت مجلس سجائی جا رہی ہے. مغرب کے بعد ہے. شیخ مسعود عالم صاحب، اللہ تعالیٰ نے جن خوبیوں سے صلاحیتوں سے نوازا ہے، ہمارے لیے سینکڑوں ولایتوں سے بالاتر یہ ہستی ہیں. فیض لیجئے گا. کتاب و سنت، تعلیم و تربیت، دیگر معاملات، اور یہ تقریب ہے تقسیم اسناد کی، تکمیل حفظ پہ بچوں کی حوصلہ افزائی کی. بچے کسی کے بھی ہوں کمال ہوتے ہیں، اور رب ذوالجلال کے کلام کے ساتھ جڑنے والے ان مجلسوں کو دیکھا کریں. میں بہت کچھ بولنے کے باوجود بعض موضوعات پہ گونگا ہو جاتا ہوں، کیونکہ وہاں ہمارا پریکٹیکل نہیں ہوتا. گفتار کے ہیرو کردار میں زیرو ہو جائیں تو دنیا کے لیے تو بھلے لگتے ہیں، لیکن اپنا من تو اندر جانتا ہے کہ میں کتنا کھوکھلا ہوں. اپنے سے کبھی ملاقات کرو، ملو، بس اتنا کافی ہے. ایک بھائی کی خبر ملی کہ اللہ کو پیارے ہو گئے. دعا کرتے ہیں اللہ لواحقین کو صبر دے، ہمارے اس بھائی کی لغزشوں کو معاف کرے، درجات کو بلند کرے، دکھیوں کے دکھ دور کرے. اور میرا آج کا سب سے بڑا دکھ دنیا کے، اللہ ان آنسوؤں کی قیمت ڈال لینا. دھوکے باز ہیں ہم، کل قیامت کی رسوائی سے بچا لینا اپنی رحمت. قرآن پاک کی منزل یاد کرنے اور تراویح پڑھانے کے لیے جی میں دلی طور پہ دعا گو ہوں کہ جو قرآن مجید کے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں، مخلص ہو کے بھول گئے ہیں، یاد کرنا چاہتے ہیں، اور پھر اس کو لیڈ کرنا چاہتے ہیں، کروانا چاہتے ہیں، اللہ ان سب کی مدد فرما. میرے بچوں کو، جوانوں کو، بزرگوں کو، مردوں عورتوں کو اللہ جہاں جہاں ہماری خطائیں ہیں معاف فرما. اللہ انہی خطاؤں کی سزائیں بھگت رہے. اللہ میرے وطن پہ رحمت فرما. اللہ عالم اسلام پہ رحمت فرما. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب